موقع ہے، پہلا ضرور ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آخری نہیں ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی لیڈرشپ کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ان کے تجربے کی ہمیں نہیں سب کو ضرورت ہے، اور جو حالات ہیں ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں قدر مشترک ہیں۔ ہمارا ایک طرح کا تاریخی پس منظر، نفسیاتی رد عمل ایک طرح کا، اور پھر جن حالات میں رہ رہے ہیں ہمارے سیاسی خیالات بھی اس حوالے سے کہ ہم سب سمجھتے ہیں، اکثریت پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، جو درد مند دل رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو حب الوطن محب وطن پاکستان کی طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو ایک جینوئن جمہوریت کی ضرورت ہے۔ جاگیردارانہ جمہوریت سرو نہیں کر سکتی ہے، ہمیں اس سے ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے، ایک فعال عدالتوں کی ضرورت ہے، ایک ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جو شراکتی اور شمولیتی ہو، جو جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کے دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو جو ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اس میں ہم مل کر اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے تجربے سے صرف ہم نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورا سندھ اور پورا پاکستان، اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقے جو بہت مشکل حالات میں آتے جا رہے ہیں 13 سال کی حکومت کے تسلسل کی وجہ سے، اس میں بہت فرق پڑے گا۔ ہم اپنے پہچان کے لیے، شناخت کے لیے اور حقوق کے لیے، اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دشمنی تو پاکستان سے دشمنی ہے۔ وہ جو 70 سال سے 70% سے زیادہ ریونیو دے رہے ہیں اور سندھ کے بجٹ کا 95% دے رہے ہیں، کسی کو پاکستان سے دشمنی کرنی ہے تو اگر کراچی کے حالات درگوں ہوتے چلے گئے تو پاکستان جس بڑے پلر پہ ٹکا ہوا ہے اس کو گرا کر کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کا بہت 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 شکریہ، اور ہمارا بڑا حوصلہ بڑھا ہے۔ جی جسٹس صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے جو ایک اسٹیٹمنٹ عمران خان کے حوالے سے دی تھی، اب اس پہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ وہ کرمنل کیس جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں آپ پر، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈی فیم کر رہے ہیں آپ وزیر اعظم کو، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور آپ نے جو وزیر اعظم کے حوالے سے بات کی ہے، آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ کیونکہ آپ کا تو پورا ایک ٹینیور رہا ہے، جج ایز اے جج آپ رہے ہیں، تو آپ کے پاس ثبوت ہے جس پر آپ نے جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید بھی کر دی ہے ٹویٹ کر کے؟ جی، میں اس سبجیکٹ کے اوپر براڈلی بات کروں گا، جو میں اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن براڈلی میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیں، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ رہ گیا اس بات کا تعلق کہ کوئی صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً کریں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، اور رول آف لاء کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو وہ عدالتوں میں جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حقوق کی اگر پامالی ہوئی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے یا عمران خان کی ہوئی؟ اگر ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا ہے اور خصوصاً کرمنل مقدمہ داخل کرنا ہے تو ایف آئی آر کون کٹواتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے گھر کے اوپر کوئی واردات ہوئی ہے وہ، یا راہ چلتا آدمی کوئی؟ تو اگر مقدمہ داخل کرنا ہے فبیہا، جس کے بھی حقوق پامال ہوئے ہیں اس کو حق ہے وہ ضرور مقدمہ داخل کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید کی ہے، اب میں ذرا سا توقف کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ گواہی دے رہا ہے، میری سچائی کی یہ گواہی دے رہا ہے، یہ جو اذان ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ سچا آدمی بات کر رہا ہے۔ اس کی بات کے درمیان اگر تو اذان ہو تو مطلب یہی ہوتا ہے اس کا۔
बात करके मैं वही रुका। बल्कि आप मुझे रोक दीजिए कि पसीना काफी है। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की है। अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? बुनियादी बात जो है वो ये है कि इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं। इस तरह के अखराजात अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ करते, तो लिहाजा उनके लिए नहायत आसान था तरकीब करना। उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे ताल्लुकात इमरान खान के साथ हाल फिलहाल जैसे भी हैं, लेकिन मैं अपने आप को मजबूर पाता हूँ कि मैं सच और हकीकत बयान करूँ। भाई, कौन से आपके बुरे ताल्लुकात हैं? कौन से आपके बुरे मरासिम हैं? वो जो चीनी के बारे में जो एक मसला खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर कमीशन वगैरह तक बात गई थी, तो उसमें आपका कौन सा बाल बीका हो गया? नहीं, मैं ये समझता हूँ और नतीजे, मैं एक बात से जुमला अर्ज करूँगा। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहूँगा वो ये है कि उस बहरान के नतीजे में तो आपने अरबा रुपया कमा लिया, तो आपके ताल्लुकात कौन से कशीदा हुए? आपको तो फ़ायदा ही हुआ। तो लिहाजा अगर आपने कोई बयान दिया है और ये एक्सपेक्टेड था कि आप क्या बयान देंगे, तो आप अपने जहाज़ की बात करें, आप दूसरी चीज़ों की बात करें। बात को आगे मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। देखिए प्लीज़, देखिए एक बात सुन लीजिए प्लीज़, कि ये बात जो आप लोग सवालात कर रहे हैं ये भी बड़े अहम होंगे और हैं, लेकिन हम तो एक हंगामी हालात, एक बहुत ही संगीन हालात में सिंध के शहरी इलाके आ चुके हैं, और मेरा ख्याल है यहाँ पर आज हमारी मुलाकात इसके लिए ऐसी राहें निकालनी थी जिसमें हुब्बुल वतन, मुहिब्बे वतन ताकतों को, हम ख्याल लोगों को बैठकर हल निकालना चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों का जो हाल है, इसके असरात पाकिस्तान की जमहूरियत पे, पाकिस्तान की मईशत पे, सब पे पड़ रहे हैं, और इनकी मौजूदगी से हमें बहुत सारे कानूनी और सियासी पहलुओं को समझने में मदद मिली है। मैं समझता हूँ आप ये हमारी मदद करें कि वो सवालात के रुख उस जानिब हो। बता दीजिएगा कि सईद नबी साहब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कुछ देर पहले ये कहा है कि एमक्यूएम जो है वो लसानी फसादात करवाना चाहती है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमक्यूएम जो है वो क्यों अब तक वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, कराची इतना संजीदा है तो वफाकी हुकूमत छोड़ दें। ये भी ऐड कर लें, सईद गनी साहब ने पहले भी ये कहा है कि एमक्यूएम एक दहशतगर्द। जी, देखिए जुल्फ़िकार हमने बनाई होगी अगर वो हमें दहशतगर्द कह रहे हैं, इधर तुम उधर हम का नाम शायद हमने लगाया है, या टांगे तोड़ देने की बातें हमने की हैं। और इनके जो 2-3 हुकूमतें ख़त्म हुई हैं उसमें कहा गया है कि मावरा अदालत कत्ल करते रहे, रियासत को इस्तेमाल करते रहे, अपनी हुकूमती ताकत को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते रहे। पीपल्स पार्टी के ऊपर कहा गया है ना, तो हमारे लिए तो यार हुकूमत है ना, केसेस करें, मुकदमे चले आए इस पर बयान देने के बजाय। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि एमक्यूएम लिसानी फसादात करा रही है, कोटा सिस्टम मैंने लगाया था, लिसानी बिल हमने पेश किया था। ये 13 साल से आपने तमाम सिंध के शहरी इलाकों को मफलूज और माजूर कर दिया है, ये हमने किया था। आप लिसानी फसादात की जानिब बढ़ा रहे हैं पूरे सिंध को। आपने ही लिसानी फसादात के आप बेनिफिशरी हैं। आपने पूरे लिसानी बिल के बाद लिसानी फसादात कराकर अंदरून सिंध से महाजरों को कराची आने पर और सिंध के शहरी इलाकों में आने पर मजबूर किया था। हमने तो उसके बावजूद 1988 में ये सोचकर कि सिंध के शहरी और दही इलाकों के दरमियान खलीज इतनी वसी ना हो, नफरत की दीवार इतनी बड़ी ना हो कि साथ रहना मुश्किल कर दिया जाए, हमने बहुत
ہم اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں اس حوالے سے. سعید غنی تنخواہ دار ہیں, ان کو جو کہہ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے, ان کو کہنے دیجیے. صاحب یہاں سے ایک لے لیجیے گا کہ خلاف تو مسلسل یعنی کہ جو کچھ بھی ہے تعصب کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک وفاقی حکومت جس کے آپ عادی ہیں, جی اس کے اپنے گورنر نے لندن میں جا کے بیان دیا کہ $60 لاکھ کے عوض پورا ملک گروی رکھوا دیا گیا. ایک 22 اگست سے پہلے کی جو MQM تھی, جو اس کے پانی کا ایک بوجھ تھا وہ آج تک نہیں اتار پائی, تو 22 اب جو عمران خان کی حکومت کا بوجھ بھی اگر MQM کو اتارنا پڑا تو کیا کریں؟ دیکھیے اس پہ بھی کسی دن بات کرتے ہیں. ہم مہنگائی میں تو ہمارا پارٹ نہیں ہے نا. ہم جس کام کے لیے گئے تھے, ہمارا پہلا مسئلہ سینسس تھا. ہمیں بھی اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ ہم ارلی سینسس الحمدللہ کرا لیے. 70 سال سے حیدرآباد یونیورسٹی سسک رہی, حیدرآباد کا شہر سسک رہا تھا یونیورسٹی کے لیے. کس کی حد تک ہم اس کو آگے لے کے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 140A پہ ہم نے ان کے ساتھ مشترکہ طور پہ کام کیا ہے. ہم اپنے بوجھ اٹھائیں گے, پی ٹی آئی کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے. پی ٹی آئی کو اپنے بوجھ اٹھانے, ہمارے بوجھ نہیں اٹھانے. آپ جب کراچی کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر کانفرنس بلاتے ہیں, لیکن اس میں ایک سیاسی جماعت میں PSP کا نام لے رہا ہوں, اس کو آپ نہیں بلاتے. جی, جب ایک ہم معاملے پر میرا سوال سن لیجیے خالد بھائی, کہ ایک معاملے پر آپ تمام لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, آپ کا موقف ایک ہے, لیکن آپ لوگ ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں بلایا جاتا ہم آ جاتے. میں آج بھی چل کر پیر پکڑنے کو تیار ہوں صرف اس ایک معاملے پر. اگر سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر آپ نہیں, سیاسی اختلافات قطعی نہیں ہے. سیاسی انٹیٹی سے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. ہم نے تمام جینوئن سیاسی قوتوں کو جو ہم سے ایگری کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھیں, کئی ہمارے شدید مخالف بھی ہیں, کئی بنیادوں پہ ہم سے مخاصمت کا ایک پورا دور بھی رہا ہے. ہم نے سب کو بلایا, بڑے انصاف کے ساتھ بلایا ہے, اور اس حوالے سے ہم اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں. باقی جن صاحب کا کہہ رہے ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جسٹر صاحب ایک سوال لے لیجیے.